کچھ باتیں دل میں ہی رکھ لینے سے رشتوں کو ٹوٹنے سے بچایا جا سکتا ہے۔ جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی کرنا آسان اور گناہ کو مشکل بنا دیتا ہے۔ انسان کا اپنا کیا ہے؟ پیدا دوسروں نے کیا، اہمیت دوسروں نے دی، تعلیم دوسروں سے ملی، رشتہ بھی دوسروں سے جڑا، کام کرنا بھی دوسروں نے سکھایا، اور تو اور آخر میں قبرستان بھی دوسرے لے کے جائیں گے۔ تو انسان کا اپنا کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ انسان کو اگر غرور ہے تو آخر کس بات کا؟ جب درد بڑھنے لگے یا کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے تو اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دلوں کو سکون اس کی یاد میں ہے۔ توبہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں، گناہوں کو ہاتھ نہ لگانا ضروری ہے۔ جس طرح بڑے ہو کر پتہ چلتا ہے کہ والدین سچ کہتے تھے، اسی طرح قبر میں جا کر پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا قرآن سچ کہتا تھا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مت رکو، ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت شدید ہے۔ جب آپ کے ساتھ کوئی برا کرے یا آپ کے لیے برا سوچے تو اسے اپنے عمل میں مصروف رہنے دیں۔ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے رب کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ اپنے رب سے مانگنے کی عادت بنا لو، کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھنا تم ظالموں میں شمار ہو۔ ماں کو دیکھ کر مسکرا لیا کرو، کیونکہ ہر کسی کے نصیب میں حج نہیں ہوتا۔ وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ تم کو دن میں 5 بار اپنے گھر بلاتا ہے۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر مسلسل ہوتا ہو، اس گھر میں رحمت اور برکت ہمیشہ رہتی ہے۔ جس دن تم اللہ کی راہ میں صدقہ کرو گے، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں جائے گی۔ رزق کو ضائع مت کیجیے۔ ہمیں کھانا پھینکنے میں 1 منٹ لگتا ہے، مگر مہینوں لگ جاتے ہیں اسے کھانے کے لائق بنانے میں۔ مرد آنکھیں نیچے نہیں کرنا چاہتا، عورت پردہ کو جہالت سمجھتی ہے، مگر دونوں کو عزت اور احترام کی تلاش ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، یہ اسی کے اختیار میں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ تمہاری سرپرستی اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ کیا اللہ کا ہم پہ یہ احسان کافی نہیں کہ اس نے ہمیں ایک مسلمان گھر میں پیدا کیا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہر دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور جب وہ نوازتا ہے تو ہماری سوچ سے کہیں زیادہ دیتا ہے۔ اے اللہ، آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں ہم، بس اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ لوگ تمہاری راہ میں ہمیشہ پتھر پھینکیں گے، اب یہ تم پر ہے کہ تم ان سے کیا بناتے ہو۔
مشکلات کی دیوار یا کامیابی کا پل۔ جیسے جیسے عمر گزرتی ہے احساس ہونے لگتا ہے والدین ہر چیز کے بارے میں صحیح کہتے ہیں۔ باپ کا ہاتھ پکڑنا سیکھو، زندگی بھر کسی کے پاؤں پکڑنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ لوہا نرم ہو کر اوزار بنتا ہے، سونا نرم ہو کر زیور بنتا ہے، مٹی نرم ہو کر کھیت بنتی ہے، آٹا نرم ہو کر روٹی بنتا ہے، اور آدمی کا دل نرم ہو تو انسان بنتا ہے۔ ساس اور سسر عمر کی وجہ سے کبھی کبھار مزاج کے تھوڑے سخت ہو جاتے ہیں، ان کی باتیں یہ سوچ کر برداشت کر لیا کریں کہ یہ آپ کے شوہر کی جنت ہیں۔ جب تک اپنی ذات کے بارے میں تنقید برداشت کرنا نہ سیکھ لو تب تک دوسروں کے بارے میں خاموشی اختیار کیے رکھو۔ اے ہمارے پروردگار، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، اور ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ آمین۔